علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس قافلے کے پاس اونٹ تھے اور ایک اونٹ سرخ اونٹ تھا۔ اب سرخ اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے عرب والوں کے نزدیک۔ کیا اونٹوں کے اندر جو سب سے قیمتی جو اونٹ ہوتا ہے وہ سرخ اونٹ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قافلے والوں کے پاس دیکھا تو دیکھنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے چاہیے۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے خریدنا ہے، کیا دام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ خریدنا ہے۔ اب وہ جو سامنے والے قافلے والے تھے، جو اس قافلے کا سردار تھا، وہ حضور کو دیکھے جا رہا ہے، حضور کو دیکھے جا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے خریدنا ہے، بولے لے لیجئے، لے لیجئے، دے دیا آپ کو۔ بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیے صاحب، میں اس ارادے سے نہیں آیا تھا کہ مجھے اونٹ خریدنا ہے، میں تو سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، میں تو سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا، مجھے اونٹ دکھا، مجھے پسند آ گیا، میں جاتا ہوں اور اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، چلے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، قافلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، قافلے کا سردار حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک دکھتے ہیں حضور کو دیکھا جا رہا ہے، حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد قافلے میں سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے اپنا اونٹ تو بیچ دیا، مگر یہ تو بتاؤ قیمت کیا لی، قیمت کیا لی؟ بولے قیمت، قیمت، قیمت اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اب آگے سے کسی نے سوال کیا، ارے ان کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، ایڈریس پتا ہے، رہتے کہاں ہے، کوئی خبر ہے، کوئی ضمانت دے کے گئے ہیں، کوئی چیز رکھوا کے گئے ہیں؟ بولا کچھ بھی نہیں۔ بولا پھر ایسے کیسے سودا ہو گیا؟ بھائی کسی کو ادھار بھی دیا جاتا ہے تو انجان کو تو نہیں دیا جاتا ہے، جس سے جان پہچان ہو، جو روزانہ آتا ہو، یا کسی کی ضمانت پر یا کسی کی زبان پر دیا جاتا ہے کہ صاحب میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آگے سے لوگ قافلے والے سوال پر سوال کیے جا رہے ہو، جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، پتہ نہیں ہے، ایڈریس نہیں ہے، کوئی ضمانت بھی نہیں دے گیا، کسی کی زبان بھی نہیں دی گئی ہے، کس بیس پر آپ نے اپنا اونٹ دے دیا ہے؟ تو وہ قافلے کا امیر کہتا ہے، وہ تم قیمت کی بات کرتے ہو، میں تو جب اس سے گفتگو کر رہا تھا، میں تو جب اس سے بات کر رہا تھا، میں تو جب اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، میں ایسے اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ ان کے حسن میں کھو گئے تھے، میں تو جب وہ بات کر رہے تھے ان کی زلفیں ہل رہی تھی، میں ان کی زلفوں کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، میں ان کی زلفوں کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا تم زلف کو دیکھ رہے تھے، تم چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے دانت مبارکہ دکھ رہے تھے اور اس سے جو روشنی دکھ رہی تھی میں اس روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ قافلے والوں نے کہا ارے یہ کیسی بات ہے، کوئی چہرے میں دیوانہ ہو گیا، کوئی زلفوں میں دیوانہ ہو گیا، کوئی دانتوں میں دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی کسی چیز میں دیوانہ ہو گیا ہے، اپنے اونٹ کو تم نے بغیر کسی قیمت کے دے دیا ہے۔ تو کسی قافلے والوں میں سے، قافلے کے پردے میں سے ایک عورت کہتی ہے ارے او لوگوں نے سوال کیا ارے یہ اونٹ تو چوری ہو گیا ہے، ارے یہ دھوکہ دڑی سے تمہیں چھین لیا گیا ہے، مطلب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ تو قافلے کی آڑ میں سے، پردے میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، وہ اونٹ کہیں چوری نہیں ہوا ہے۔ کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں، یہ اونٹ کہیں چوری نہیں ہوا ہے۔ تو لوگوں کے قافلے والوں کی جان میں جان آئی کہ چلو چلو کوئی تو جاننے والا ہے، کوئی تو پہچاننے والا ہے، کسی کو تو اس کا ایڈریس پتا ہے، کسی کو تو معلوم ہے کہ وہ خبر ہے۔ اس خاتون سے پوچھا جاتا ہے بتا وہ رہتا کہاں ہے، بتا اس کا پتہ کیا ہے، بتا وہ کرتا کیا ہے۔ تو وہ عورت جواب دیتی ہے مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے، مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا ارے کیسی عورت ہے، عطا پتا ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چوری نہیں ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب وہ تم سے بات کر رہا تھا
जब तुमसे वो सौदा कर रहा था तो मैं भी उसके चेहरे को देख रही थी, मैं भी उसके चेहरे को देख रही थी। उस औरत ने कहा कि उसके चेहरे को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि वो कोई चोर नहीं था, और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो शख्स नहीं आया तो इसकी कीमत मैं अदा करूंगी। लोगों ने पूछा, अरे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, एड्रेस की कोई खबर नहीं है, कैसे कह सकती है? उस औरत ने कहा कि जिसका चेहरा इतना नूरानी हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। अब इतनी ही बात चल रही थी कि देखते हैं कि एक शख्स आ रहा है, एक शख्स आ रहा है कि उसके हाथों में खजूर की टोकरी है। वो आता है और कहता है कि साहब उस ऊंट का मालिक कौन है बताइए, उस ऊंट का मालिक कौन है, जरा सामने आइए। लोगों ने कहा बात क्या है? कहा कि वो जो अभी तुमसे ऊंट लेकर गए हैं उन्होंने तुम्हारे लिए खजूर भी भेजी है और उसकी कीमत भी भेजी है। काफले वालों ने कहा हमें कीमत की जरूरत नहीं है, हमें खजूरों की जरूरत नहीं है, अब तो हमें उसके पास ले जाओ, अब तो हमें उसके पास ले जाओ जो हमसे ये ऊंट लेकर गया है। बोला चलो ठीक है। सारे के सारे काफले वाले हुजूर की बारगाह के अंदर जाते हैं। जाने के बाद वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक देखते हैं और देखने के बाद पूरा काफला ईमान वाला हो जाता है। पूरा काफला हुजूर के चेहरे को देखकर, हुजूर ने तबलीग नहीं की कि अल्लाह एक है, अल्लाह की नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लोगों के सामने सजदे नहीं करना चाहिए, कोई तबलीग नहीं की, कोई खुदा का खौफ नहीं दिलाया, कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ हुजूर का हुस्न देखकर ईमान लेकर आ गए। आप सोचें कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुस्न अता फरमाया है, तो उन लोगों को समझना चाहिए जो हुजूर के बारे में अपनी ज़बानें दराज करते हैं। मुझे दुख उन लोगों के लिए होता है, उनके बारे में होता है जो कलमा पढ़कर हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो कलमा पढ़ने के बाद हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, जो कलमा पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और शौकत को नहीं समझते हैं। याद रखना मुसलमानों, अगर दुनिया या आखिरत में कामयाब होना चाहते हो हुजूर के कदमों के अंदर गिर जाओ, हुजूर के कदमों में गिर जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। इसलिए तो कहा गया है ना कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर